اللہ اپنے سست بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ سست بندوں کو پسند کرتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر میں یہ دعا جاری ہی نہیں کرتا۔ عبادتوں میں سستی کرنا، عبادتوں سے غافل ہونا، عبادتوں میں سستی کا اظہار کرنا، یہ آپ کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ فجر میں اٹھ رہے ہیں، عشاء کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے یا دیگر نمازیں ہیں، آپ دیگر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، آپ سستی کر رہے ہیں، کیوں؟ نماز ہے، ابھی اس کا کوئی انجام سامنے دکھنے والا نہیں، آسمان سے کوئی فرشتہ عذاب کا کوڑا لے کے نازل نہیں ہوگا، نہیں ہمارا کوئی نقصان ہوگا، اس لیے یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ ابھی دلی بہت دور ہے، قیامت ابھی کس نے دیکھی ہے، یوم جزا اور سزا کہاں، ابھی بہت دور ہے، اس لیے ہم سستی کر بیٹھتے ہیں۔ وہاں فلائٹ مس ہو رہی ہے، آپ کا کئی ہزار کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، چائے پی پی کے جاگتے ہیں، چائے پی پی کے جاگتے ہیں، پھر بھی جاگ رہے ہیں کہ نہیں آنکھ بند نہیں ہونا، اس لیے کہ ادھر کئی ہزار کا نقصان ہو جائے گا، پھر دوسرا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ آپ کی ایک عبادت آپ نے قصدن چھوڑ دی ہے، جان بوجھ کر ترک کر دیا ہے، آپ کے سارے اعمال پر پانی پھر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے نماز عصر جانتے ہوئے چھوڑ دیا، جانتے ہوئے ترک کر دی، اس آدمی کے تمام اعمال اکارت ہو گئے، اس کے اعمال پر پانی پھر گئے۔ میں بڑھاپے سے یعنی بڑھاپے کی تکلیف سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لے، بڑھاپے کی تکلیف سے۔ صلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم۔ بعد عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں وہ صرف روزوں کا نہیں بلکہ دعا کا بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ دعا کا یوں تو ہمیشہ دعا کا وقت اور دعا کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، کہ بندہ مومن کے لیے رمضان المبارک کے دن و رات میں ایک دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے، دعوۃ مستجابہ، ایسی دعا جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے، اور بلکہ اگر آپ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں جہاں پر روزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل کیا ہے اور کئی آیات میں سلسلہ وار روزوں کا ذکر کیا ہے، اسی بیچ میں روزوں کے تذکرے کے بیچ اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے، دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا، اور اس آیت کریمہ سے پہلے بھی روزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ایام اور اس مہینے میں بالخصوص ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دعا جو صحیح مسلم شریف کتاب الذکر و دعا کے چیپٹر میں جہاں پر ذکر اور دعا کا بیان ہے وہاں پر ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر۔ فرمایا کہ اے اللہ مجھے عاجزی سے بچا،
میں تیری پناہ چاہتا ہوں عجز سے، عجز سے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں میں پیچھے رہ جاؤں، عاجز ہو جاؤں، یعنی تھک ہار جاؤں، میں نہ کر سکوں، اس پوزیشن سے، اس سچویشن سے مجھے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ مجھے سستی سے بچا، اے اللہ مجھے سستی سے بچا۔ آدمی توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ سست ہوتے چلا جاتا ہے۔ ابھی نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یہ سوچتے سوچتے پورا وقت نکل جاتا ہے، سستی میں پڑ جاتا ہے، سستی میں پڑ جاتا ہے۔ اب عجز والکسل، یہ آدمی کا عاجز ہونا کسی چیز سے، نیکی کے کام سے، خیر کے کام سے، یہ بہت خطرناک عمل ہے، یہ برا عمل ہے۔ اور اس کی برائی کا، اس کے قباحت کا اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس عمل سے، اس کیفیت سے اور اس صفت سے، صفت مذمومہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اب اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سستی سے، اب یہ سستی بھی یہ ہلاکت کا باعث ہے، سستی بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور آدمی کو عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں خوب چوکس رہنا چاہیے۔ شریعت سستوں کو پسند نہیں کرتی ہے، اللہ اپنے سست بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ سست بندوں کو پسند کرتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر میں یہ دعا جاری ہی نہیں کرتا، یہ دعا جاری ہی نہیں کرتا۔ آپ کو سستی، غفلت سے آپ کو کیسے بیدار ہونا ہے، کیسے ہوشیار ہونا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو کہیں جانا رہتا ہے، 2 بجے فلائٹ ہے، رات میں 3 بجے فلائٹ ہے، 4 بجے ہے، آپ کتنے پہر اٹھتے ہیں، تمام سستی کو، غفلت کو بالائے طاق رکھ کر کے، اپنے نفس کو رود کر کے، کچل کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ کہتے نہیں، فلائٹ چھوٹ جائے گی، ٹرین مس ہو جائے گی، بس چلی جائے گی، گاڑی چلی جائے گی، سستی کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہاں نقصان ہو جائے گا۔ عبادتوں میں سستی کرنا، عبادتوں سے غافل ہونا، عبادتوں میں سستی کا اظہار کرنا، یہ آپ کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ فجر میں اٹھ رہے ہیں، عشاء کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یا دیگر نمازیں ہیں، آپ دیگر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، آپ سستی کر رہے ہیں، کیوں؟ نماز ہے، ابھی اس کا کوئی انجام سامنے دکھنے والا نہیں، آسمان سے کوئی فرشتہ عذاب کا کوڑا لے کے نازل نہیں ہوگا، نہیں ہمارا کوئی نقصان ہوگا، اس لیے یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ ابھی دلی بہت دور ہے، قیامت ابھی کس نے دیکھی ہے، یوم جزا اور سزا کہاں، ابھی بہت دور ہے، اس لیے ہم سستی کر بیٹھتے ہیں۔ وہاں فلائٹ مس ہو رہی ہے، آپ کا کئی ہزار کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، چائے پی پی کے جاگتے ہیں، چائے پی پی کے جاگتے ہیں، پھر بھی جاگ رہے ہیں کہ نہیں، آنکھ بند نہیں ہونا، اس لیے کہ ادھر کئی ہزار کا نقصان ہو جائے گا، پھر دوسرا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ آپ کی ایک عبادت آپ نے قصداً چھوڑ دی ہے، جان بوجھ کر ترک کر دیا ہے، آپ کے سارے اعمال پر پانی پھر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے نماز عصر جانتے ہوئے چھوڑ دیا، جانتے ہوئے ترک کر دی، اس آدمی کے تمام اعمال اکارت ہو گئے، اس کے اعمال پر پانی پھر گئے۔ لہذا سستی کو اپنے آپ سے دور بھگانے کی کوشش کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل۔ میں نے ابھی گزشتہ درس میں بتلایا تھا کہ بخل، کنجوسی کتنی خطرناک چیز ہے، یہ کس قدر مذموم صفت ہے کہ انسان کی ہلاکت کا یہ باعث ہے۔ اب یہ سیریل وائز بتایا جا رہا ہے کہ یہ بخل کتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے بخل سے بھی بچنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب بنانا، بخیل نہ بنانا۔ سب بنانا بولے تو بدکار، بدکماش، فاسق، فاجر نہیں، نیکوکار رکھ، اور ہمیں اس بخیلی سے بچا۔ بخیلی سماجی اعتبار سے بہت ہی بری صفت ہے، جو انسان کو سماج میں گرا کر کے یہ صفت چھوڑ دیتی ہے، انسان کو بدنام کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو بخیلی سے، اس کے بعد فرمایا اعوذ بک من الحرم۔ حرم، یہ حرم کیا ہے؟ حرم یہ بڑھاپے کی تکلیف ہے کہ اللہ میں بڑھاپے سے، یعنی بڑھاپے کی تکلیف سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لے۔
بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے کی تکلیف اللہ والوں بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ ایک انسان جب درازی عمر کو پہنچ جاتا ہے، سن رسیدگی کے شکار ہوتا ہے، جوڑ جوڑ جواب دینے، ہڈیاں جواب دینے لگتی ہے، خط و خال جواب دینے لگتے ہیں، اور انسان پریشان ہوتا ہے، طرح طرح کے درد ہے، کرب ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، اوپر سے اگر نافرمان اولاد ہے، خدمت گزار اولاد نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے زندگی جہنم بن جاتی ہے، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے کی تکلیف سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائیے۔ اس کے بعد فرمائے اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من عذاب القبر۔ شروع کہاں سے کیا؟ اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، عجز سے، عاجزی سے پناہ پہلے مانگی گئی، اور پھر اس جملے کے انتہا پر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے بچا۔ بہت ساری جگہوں پر سستی کرنے کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا شکار ہو جاتا ہے، عذاب قبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں اگر چلتے چلتے وہ حدیث پاک پر آپ غور کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، سامنے 2 قبریں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبر والے کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ کہا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ اس میں سے ایک چغل خور تھا، ایک چغل خور تھا۔ آدمی غفلت میں پڑتا ہے تو چغلی کرتا ہے، چغلی غفلت میں پڑتا ہے تو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے غفلت کی وجہ سے، اور سستی کی وجہ سے۔ دوسرا جو سبب بتلایا آپ نے، کہا کہ ایک آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بہت بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ سستی کی وجہ سے پیشاب آدمی کرتے رہتا ہے، بے احتیاطی میں چھینٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، یا طہارت حاصل نہیں کرتا ہے، پانی نہیں لیتا ہے، قطرات ٹپکتے رہتا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک تو سلسلۃ البول کا جو سلسلہ ہے وہ بیماری ایک الگ چیز ہے، مگر ایسے پیشاب کر کے ویسے ہی رہ جانا ہے، یا بے احتیاطی سے پیشاب کرنا، جہاں تہاں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے چھر چھار پورا چھینٹا پڑ رہا ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں کرنا، یہ جو ہے سستی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا خطرناک عمل ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عذاب قبر سے، یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے قبر کے اندر ہر حال میں عذاب ہے، لہٰذا منکرین حدیث یا منکرین عذاب قبر ہے، اس کے منہ پہ یہ زوردار تماچا، یہ حدیث پاک کہ عذاب قبر برحق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے، اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا۔ پہلے 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، 5 چیزوں سے سلسلہ وار پناہ مانگی گئی۔ اب یہ 5 چیزوں کی قباحت و شناعت آپ کے سامنے میں اور زیادہ تفصیل اور ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وقت کافی درکار ہوگا اس کے لیے، بس سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ 5 جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اے اللہ میرے نفس کو اس قابل بنا دے کہ وہ تیرے خوف اور تیرے خشیت میں مبتلا ہو جائے، اور ہر طرح کے محرمات و منکرات سے اپنے آپ کو بچا لے گے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، پھر اس کے بعد دوسرا مطالبہ کیا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اے پروردگار عالم عز و جل میرے نفس کو تو پاک کر دے، اس لیے کہ تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے۔ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، یعنی اس قابل بنا کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیات سے بچ جائے، میرے نفس کو پاک کر دے، میرے نفس کو اب تک جو خباثتیں اور جو گناہ میں لت پت ہو چکا، اب ان تمام آلائشوں سے میرے نفس کو پاک کر دے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اس لیے کہ تیرے سوا میرے نفس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا، تیرے سوا میرے نفس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا،
انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو میرے نفس کا مددگار، میرے نفس کا دوست، میرے نفس کا ولی بن جا، اس لیے کہ تو ہی بہترین مددگار اور تو ہی بہترین مولا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تین چیزوں کا یہاں پر مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر پناہ مانگی گئی، اس کے بعد پھر پناہ مانگی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ پھر چار چیزوں سے سلسلہ وار پناہ مانگی گئی۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے ایسے علم سے بچا، ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم میرے لیے نفع بخش نہ ہو، جو علم میرے لیے نفع بخش نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، سود مند نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم ایک انسان کے پاس آ جائے اور اگر وہ علم اسے فائدہ نہ دے، اس نے جان لیا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور علم آ جانے کے بعد اگر وہ بچ نہیں رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، وہ موجب باعث ہلاکت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، سود مند نہ ہو، پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم بدلاؤ کا نام ہے۔ جب ایک انسان کے یہاں علم آ جائے تو اس کے اندر چینجز آ جائیں، اس کے اندر چینجز آ جائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک حدیث سنتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے، وہ فوراً چینجز لاتے تھے، فوراً تبدیلی آتی تھی، فوراً بدلاؤ آتا تھا۔ اس لیے اگر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے تو آپ ڈریے، آپ ڈریے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم وہ ہے کہ جو انسان کو رونے پر مجبور کر دے، علم وہ ہے جو انسان کو رولا دے، علم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں خشیت آ جائے، انسان کے دل میں تقوی آ جائے۔ بہرحال اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو نفع بخش علم نہ ہے تو مجھے اس سے بچا، تو مجھے اس سے بچا۔ اب نفع بخش علم کیا ہے آپ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، جس سے ہماری آخرت سنور جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائے، ہمارے ایمان درست ہو جائے، ہمارے اندر ایمان میں مضبوطی اور استحکام آ جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع۔ دوسری جو چیز ہے تاکہ ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو دل تجھ سے ڈرتا نہ ہو، جو دل تجھ سے ڈرتا نہ ہو، یعنی جس دل کے اندر تیری خشیت، تیرا خوف، تیرا تقوی نہ ہو۔ اے اللہ مجھے ایسے دل سے بچا، یعنی ایسا دل مجھے عطا کر، میرے دل کو سلیم القلب بنا، میرے دل کو ایسا بنا جس کے اندر تیرا خوف ہو، تیری خشیت ہو، تیرا تقوی ہو، اور اللہ جس کے اندر تیری محبت ہو۔ یعنی جب تیری محبت آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تیری محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے گی تو اس محبت کی وجہ سے ہم ڈریں گے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جاؤ۔ ہر آدمی اپنے محبوب کو خوش رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں ان کو میرا کوئی عمل ناپسند نہ ہو، کہ وہ آدمی مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ مجھ سے روٹھ جائے۔ اس لیے جب دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی تو اپنے آپ آدمی بچے گا۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، تیسری چیز فرمایا کہ ایسا نفس جو آسودہ نہ ہو، جو سیر نہ ہو، یعنی جو مطمئن نہ ہو۔ اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیا جائے سمجھنے کے لیے تو کافی ہوگا، یعنی ایسا پیٹ جو کبھی بھرے ہی نہ، کبھی نہ بھرنے والی چیز جہنم ہے۔ اللہ والوں، کبھی نہ بھرنے والی چیز جہنم ہے۔ آخرکار جہنم تب بھرے گی جب اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس کے اندر ڈالے گا، تو جہنم پکار اٹھے گی، بس اب میرا پیٹ بھر گیا، میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم اب مجھے چھوڑ دے، میرا پیٹ بھر گیا۔ تو فرمایا کہ ایسا نفس جو آسودہ حال نہ ہو، سیر نہ ہو۔ ہوتا ہے نا آدمی کے پاس آتے ہیں اور چاہیے تو ہاں کھا نہیں لگا رہنا چاہیے۔ یعنی ایسا پیٹ جو کبھی نہ بھرے، یعنی جس کے اندر قناعت نہ ہو، صبر نہ ہو، استقلال کا ماتا اور جذبہ نہ ہو، تو میں ایسے نفس سے بچا۔ اور آخر میں چوتھی جو چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی، فرمایا کہ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اے اللہ ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر،
اے اللہ میں ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ایسی دعا کی توفیق دے جو دعا تو قبول کرتا ہے، ایسی دعا ہماری زبان پر جاری کر جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایسی دعا کرنے کی مجھے توفیق دے جو کبھی تو اسے مسترد نہ کرے۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی جامعیت اس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک اور دعا کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور مزید اس میں وضاحت کی اب میں ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اور تفصیلات میں گئے اور اس کے اندر جو نکات ہے اس کو قریت کر نکالے تو کافی وقت درکار ہوگا۔ بس بات کہنے سننے کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ دعا انتہائی جامع ہے، اور ایسی دعائیں ہمیں کثرت سے یاد کر کے اپنی زبان میں جاری کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کثرت سے، کیونکہ ایسی دعائیں جو معصورہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس برکت سے آپ کی زبان سے جب یہ دعا دہرائی جائیں گی، اللہ سے کی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے والی اس دعا کی برکت سے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، راتوں کو پیر سوج جاتا تھا، سوجن ہو جاتی تھی پیروں میں، موٹے ہو جاتے تھے، کبھی کثرت قیام کی وجہ سے پیر پھٹ جاتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بارہا دعا کرتے تھے کہ اللہ سستی سے، عاجزی سے، بے بسی سے، بے کسری سے اللہ تو محفوظ فرمانا، تو بچائے رکھنا۔ بہرحال دعا بڑی جامع ہے، اور اس دعاؤں کا ورد ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی زبان پر معصورہ، مسنون اور مقبول ترین دعائیں جاری کر دے، زبان زد کر دے، اور تو ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی دعا کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ ہر شر و فتن سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے بچا، سستی غفلت سے محفوظ فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔